بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولوں میں ہوگا اور پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ ابن کثیر: یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھار حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعات بیان کر دیا۔ پھر جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی حکم ہوا کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیمہ یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں پشتدی درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ایک لگایا بغیر یعنی تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹیک لگائے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر تکلیف کے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نتیجہ مفسیہ ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی جیسے ہی انہوں نے پاؤں ملا یعنی پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحق میں رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔
اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ و خرم گرائے گا، خرم کھا اور پانی پی، پھر بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ ہوا کہ پھر بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھ سے پوچھیں، اگر یعنی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ مسجد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ رکھا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ اب تفسیر حقانی جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس مریم علیہ السلام نے اس کا حل حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد زا اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بولی پسر چیز ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل اتنے حال سے دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی تو ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو۔ پھر سارے غصے ہو کر بولے کہ ہم سے تمسخر کرتی ہے، ہم اس چھوٹے سے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ پھر اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ پھر بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے، اللہ کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیرخوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا۔ یہاں بھی اسی یقین کو عطا نبوت کے لفظ معنی سے لفظ ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدگمانی کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو اسلامک ویڈیو اب تک لازمی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔